حضرت عمر رضی اللہ نے اس موقع پہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو فرمایا کہ عبداللہ جاؤ حضرت اماں عائشہ کے پاس. انہوں نے کہا کہ جو روضہ اقدس ہے نا رسول اللہ کی قبر مبارک حضرت ابوبکر کی ہے، میں چاہتا ہوں میں اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں، مجھے اجازت دے دیں. تو حضرت عبداللہ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات حضرت اماں عائشہ کو بتائی تو حضرت اماں نے فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے، میں اجازت دے رہی ہوں. واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا تو حضرت عمر خوش نہیں ہوئے بلکہ بڑے تسلی سے کہا کہ مجھے پکی خوشی تب ہوگی جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور تمہیں ایک بار پھر پوچھنا، ہو سکتا ہے اماں نے میری مروت میں بتا دی ہو، پھر پوچھنا میری دنیا سے جانے کے بعد، پھر بھی فرما دیں ہاں تب پکی بات ہوگی. ہو سکتا ہے اب انہوں نے ویسے فرما دیا ہو میرے دل رکھنے کے لیے، جب دنیا سے چلا جاؤں نا پھر پوچھنا. یعنی اصل تعلق بندے کا موت کے بعد شروع ہوتا ہے. کسی کا دوست فوت ہو جائے نا وہ اس کی تعزیت پہ نہیں جائے گا، کہے گا میری تو اس کے بچوں سے بنتی تھی نہیں، میری تو یاری اس دوست کے ساتھ تھی. اب کیا فائدہ آیا، تعلق تو اب شروع ہوا. دنیا سے جانے کے بعد آپ نے اپنے دوست کے گھر والوں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرنا ہے پتہ تو اب چلے گا. دنیا میں اپنے دوست کا ہیلپ آپ کرتے تھے، اب اس کے گھر والوں کو، اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کی کتنی آپ ہیلپنگ ہینڈ بنتے ہیں اب پتہ چلے گا. اب تو دنیا سے چلا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے پھر گئے. حضرت عمر کے دنیا سے جانے کے بعد تو اماں نے فرمایا میں نے جو بات کر دی سو کر دی. یہ قبر کی جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، ایک میرے خاوند ہے ایک میرے والد ہے، لیکن عمر کو اپنے اوپر ترجیح دے رہی ہے. کہتے ہیں اس کی کئی وجہ، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اماں حضرت عمر سے بڑی خوش تھی. ایک موقع یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا نا تو حضرت عمر نے یہ مشورہ رسول اللہ کو دیا تھا کہ آپ کے جسم پہ پلیت مکھی نہیں آ سکتی تو آپ کے بستر پہ غلط عورت بھی نہیں آ سکتی. تو اس بات سے اماں عائشہ بڑی خوش تھی. تو کہتے ہیں یہ موقع تھا کہ اماں عائشہ نے کہا میں بھی نیکی کا بدلہ نیکی کے طور پہ کروں گی. ہو سکتا ہے کئی اور وجہ ہوں، میں غلط ہوں اس بنیاد پہ، لیکن میں ایک وجہ سمجھانے لگا. تو اماں جان رضی اللہ عنہ نے احسان کا بدلہ احسان سے لوٹایا ہے. ادفع باللتی احسن، کسی چیز کی بدلہ اچھائی سے زیادہ لوٹاتے ہیں، اچھائی کا بدلہ برائی سے نہیں لوٹاتے. ہماری سرائکی میں ایک بڑی مثال مشہور ہے نا، جی کو مہور نہیں آتے، یعنی اچھائی کو برائی سے جواب نہیں دیتے. تو حضرت عائشہ سے اجازت لی اور حضرت عمر کی قبر بن گئی. کچھ لوگوں کو اس پر بھی سوال اٹھتا ہے. ایک بد نصیب نے ہم سے پوچھا کہ مولویو تمہارا عقیدہ ٹوٹ گیا. بھی کیوں ٹوٹ گیا، کیسے ٹوٹا؟ کہا ابو بکر صدیق کے لیے تو کہتے ہو انہوں نے حضور سے اجازت لی تھی میں یہاں دفن ہوں یا نہ ہوں، تو اس کے لیے قبر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو. تو حضرت عمر بھی تو حضور سے اجازت لیتے، حضرت عمر اماں عائشہ سے کیوں لے رہے؟ اس کا سے پتہ چلا ایسے ایسے باتیں سناتے یہ بھی. یعنی سوال بھی خود اور جواب بھی خود اور منصف بھی خود اور جج بھی خود اور وکیل بھی خود. یہ بڑی مشکل کام ہے. سوال کے ساتھ کوئی جواب، بندہ دوسرے سے کچھ پوچھے بھی تو صحیح یار آپ بتا دیں، فوراً لوگ چڑھائی کر دیتے بھائی سے یہ ٹوٹ گیا. بھائی اتنا جلدی اہل سنت والجماعت آپ سے شکست کھانے والے لوگ نہیں ہیں. یہ اہل حق ہے، ان کے پاس دلائل بنے بنائے اللہ کے رسول سے آئے ہیں، کچھ جیب سے نہیں بنائے. اپنی طرف سے ہم نے بنایا تو ہم کہتے ہیں یہاں غلطی ہو گئی، اتنا مکالا مال بیٹھے نہیں ڈسنا، ہم غلطی کہتے. جو بات اللہ رسول سے آئی ہے وہ کیسے ٹوٹے گی؟ اللہ رسول کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر آپ توڑ کے دکھاؤ. تو ایسے نہیں ٹوٹتا، کسی کے دماغ میں سمجھنا ہے یہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا حضرت عمر نے اماں عائشہ سے اجازت لی روزہ میں دفن ہونے کے لیے، ابو بکر نے اللہ کے رسول سے لی، یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. حضرت ابو بکر صدیق جب وفات پانے لگے نا، امام راضی نے سورۃ کاف کی آیت نمبر 11 فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اس کے تحت لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے وصیت کی کہ میری چارپائی حضور کے روزے کے سامنے رکھنا اور کہنا آپ کا غلام آیا، اگر اجازت ملے دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں قبرستان میں دفن کرنا. یہ بہت بڑی بات ہے ابو بکر صدیق نے جو کی ہے. اس کو تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی بھی لائے ہیں، اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی جیسا آدمی، المتوفی 606 ہجری، یعنی آج سے تقریباً کوئی 900 سال 800 سال پہلے کا بندہ ہے، جو اس وقت قرآن کی تفسیر میں اس کو ذکر کر رہے ہیں ابن عساکر رحمہ اللہ کے حوالے سے. تو حضرت ابو بکر صدیق کی اس وصیت پہ عمل ہوا اور صحابہ لے گئے اور سلام پڑھا روزہ رسول پہ. رسول اللہ قبر مبارک سے ان کو خوشخبری آئی کہ ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست دوست کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں. تو حضرت ابو بکر قبر وہیں بنی ہے. تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول اللہ سے اجازت لی. ابو بکر نے اماں عائشہ سے کیوں نہیں لی؟ حضرت اماں تو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، بیٹی سے اجازت لینا نہ لینا ایک ہی برابر ہے. بیٹی کو والد کہہ دے کہ بیٹا مجھے چیز دے دے، با حیا بیٹی انکار تو نہیں کرتی، وہ تو گھر کی بات تھی. کل دنیا کہتی
پیوتے دھی دا اپنا رولا آئی نعوذ باللہ. یہ باپ بیٹی نے بس اپنے لیے وہاں دفن ہونا مناسب سمجھا، کسی اور کے معاملہ نہیں تھا. جی نہیں، ابو بکر صدیق نے اس پہ نہیں عمل کیا. ابو بکر وہ ہے جو خلوت میں اگر صدیقہ ہے حضور کے ساتھ تو جلوت میں صدیق ہے، ایک ایک موقع پہ حضور کے ساتھ ہے. ابو بکر کے لیے کہا گیا کہ ما خلق الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو بکر کی پیدائش اللہ کی عبادت کے ساتھ حضور پاک کی رفاقت کے لیے ہوئی تھی. تو ابو بکر نے اسی یاری اور حج کی بنیاد پہ کہ جو میں غار کا ساتھی ہوں نا، مزار کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، تبھی وصیت کرائی. اور ابو بکر کی اس یاری پر 100% رسول اللہ کی طرف سے جواب آیا. اپنی بیٹی سے اجازت لینا کیا مانا؟ تو گھر کی بات تھی، وہ تو مل ہی جانی تھی نا. مزہ تو یہ ہے کہ بندہ باہر سے اجازت لیتے. اب میں مظفر گڑھ گیا نا، تو ان لوگوں نے ہمارے سامنے سیب باقی فروٹ اس طرح یہ کاٹ کے رکھے. میں نے اپنے میزبانوں کو کہا کہ یار آم کاٹ کے رکھو، آپ کے یہاں تو آم بہترین پیدا ہوتے ہیں اور آپ کے یہاں تو بڑے سرسبز و شاداب باغات ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں تو ہم آم رکھ دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں مہمان نوازی پر آم نہیں رکھا جاتا، کیونکہ آم تو عام بات ہے. ہر گھر میں ایک نہ کوئی آم کی پیٹیاں پڑے ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں آم بھی کوئی مہمان نوازی، تو کوئی سیب رکھو، کوئی اور فروٹ رکھو جو باہر سے امپورٹ ہو کر آئے، عزت احترام ہے. ورنہ ہم آم رکھنے میں ہمیں حرج نہیں ہے. ہم نے تو اس لیے رکھا کہ علاقے میں عام طور پہ یہ آم نہیں رکھتے. دیکھا نا، ورنہ آم کتنی بڑی چیز ہے. لیکن وہ اپنے طور پہ نہیں رکھتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ باہر کی چیز منگائیں تاکہ مہمان نوازی اچھے طریقے سے ہو. تو ابو بکر صدیق گھر سے اجازت لے سکتے تھے، نو ایشو، لیکن انہوں نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ امت مسلمہ کے سامنے ایک معاملہ آ گیا. اس کا ایک جواب ہے، اس کے کئی جواب ہیں. کیونکہ ابو بکر نے حضور کے وفات کے وقت کہا تھا حضور پاک وفات پا گئے ہیں، اللہ رب العزت زندہ ہے اور اللہ ہمارا خالق و مالک ہے. رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. حضور کی وفات کا اعلان کیا اور ساتھ کہا رسول اللہ پر 2 موتیں جمع نہیں ہوں گی. حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری نے بخاری شریف کی اسی حاشیے پہ لکھا ہے کہ 2 موتیں جمع نہ ہونے کا معنی یہ قبر میں پیغمبر زندہ رہیں گے. تو ابو بکر نے جو کہا تھا خطبے میں، اس وقت صدیق بطور قائل صدیق تھا، کہنے کے طور پہ. اب وصیت کر کے ابو بکر بطور فاعل صدیق ہے، کیونکہ قول اور فعل صدیق کا ایک ہوتا ہے. تو جو کہا تھا وہاں سے حیات، اور جو ابو بکر نے وصیت کر کے عمل کرا ہے وہاں سے بھی حیات کو ثبوت ہے. تو ابو بکر نے اسی لیے رسول اللہ سے اجازت لی. لیکن اماں عائشہ جو ہیں، یہ بھی تو مالکہ قابضہ ہے نا اس جگہ کی. حضور پاک علیہ السلام نے روزہ اپنی بیویوں کو حضور نے ان کے گھر ہبہ کر دیے تھے، یہ بھی آپ کو پتہ ہو. جو لوگ الزام دیتے ہیں نا کہ فتح حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تو نہیں دیا، اور حضور کا روزہ حضرت ابو بکر نے تو حضرت عائشہ کو دے دیا، اس لیے حجرہ عائشہ کہتے ہیں ان سے کیوں نہیں لیا، تو وراثت ادھر کیوں جاری ہوئی؟ یہ بے وقوف لوگ ہیں، انہیں قرآن کریم کی آیت نہیں سمجھ آ رہی. آیت تطہیر جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت نمبر 33 ہے سورۃ احزاب کی. اس کی اگلی آیت آیت نمبر 34 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ یہ گھر حضور کی بیویوں کے ہیں. انہیں آیت تطہیر سمجھ آتی ہے، آیت تملیک سمجھ نہیں آتی. رب کریم فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا، کہ نبی کی بیوی جو تمہارے گھر میں قرآن اتر رہا ہے اس کو پڑھو، اللہ رب العزت تمہیں اجر اور ثواب دے گا. تو میرے دوستو، نبی کی بیویوں کو اللہ نے فرمایا تمہارے گھر، فی بیوتکن، فی بیوت النبی نہیں، فی بیوتکم نہیں. تو اس سے پتہ چلا وہ گھر رسول اللہ بیویوں کو ہبہ دے چکے تھے، اس لیے اس پہ وراثت جاری نہیں ہوتی، وہ تو زندگی میں مل گیا تھا. تو یہ اماں عائشہ تو اس کی مالکہ قابضہ تو تھی. تو ایک کا رتبہ حضور سے زیادہ متعلق ہے تو انہوں نے حضور سے اجازت لی، اور حضرت عائشہ سے اجازت حضرت عمر کی بنتی ہے، کیونکہ ایک نے ایک مالک سے اجازت لی ہے، دوسرے نے دوسری مالکہ سے اجازت لی. یہاں ظاہراً ہے وہاں باطناً، یہاں ظاہراً ہے وہاں باطناً. وہاں انہوں نے اجازت لی حضور سے، حضور پاک کا بھی تو ایک تعلق ہے اس روزہ کے ساتھ، اور ان نے اجازت لی اماں عائشہ سے، اور اماں عائشہ کا تو ہے یہی گھر. تو اس لیے دونوں مالکوں سے دونوں نے اجازت لی، اور ان کی قبور مطہرہ آج بھی اس روزہ میں.